بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی یہ 105 نمبر حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت جو ہے تمہارے چپل سے بھی زیادہ، چپل کا جو فیتا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور ویسے ہی جہنم بھی۔ یعنی انسان چھوٹا سا عمل کر کے جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ ایک زانی کیا ہے، کتے کو پانی پلا کر کے جنت چلے جائے گا؟ کس کو معلوم تھا کہ ایک بندہ جو راستے میں کیا ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر کے جنت میں چلے جائے گا؟ اس کو معلوم تھا کہ ایک عورت نماز پڑھنے والی، تہجد گزار، ایک بلی کو کیا ہے کھانے سے روک کر کے جہنم میں چلی جائے گی؟ کس کو معلوم تھا کہ ایک نیک عورت صرف اپنے کیا ہے پڑوسی کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے جہنم چلی جائے گی؟ تو یہی بات ہے، انسان کب کیا کہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بال، کہ انسان ایسا کلمہ کہتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ویسا کلمہ کہتا ہے، وہ اس کے سامنے وہ کچھ کلمہ ہے ہی نہیں، لیکن کہتے ہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا۔ اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے غصے والا کوئی کلمہ کہتا ہے، ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ غصہ ہو جاتے ہیں، وہی جو ہے فیہوی بہ الی النار، وہی جو ہے کلمہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو انسان جنت اس کے بہت قریب ہے، اور جہنم بھی ویسی قریب ہے۔ یہاں جنت اور جہنم قریب ہے، مطلب موت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، موت کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان مر گیا، اب اس کا جنت اور جہنم تبھی سے شروع ہو گیا ہے، اس لیے موت سے پہلے عمل کر لینا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلی والموت ادنی من شراک نعلہ، سب کوئی جو ہے اپنے اہل و عیال کے پاس بہت خوشی میں زندگی گزار رہا ہے، صبح سویر کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ موت آنے والی نہیں ہے، جبکہ موت تو اس کے کیا ہے اپنے اس کے چپل کے فیتے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب انسان چپل پہنتا ہے تو اس کا فیتا کتنا قریب رہتا ہے، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ موت قریب ہے۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ اس لیے ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے بھی ہیں، یہ کیا ہے، تحصیل الجنت سہل، کہ جنت کو پانا بہت آسان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اطاعت کرے، جنت چلے جائے گا۔ نیت کو اصلاح کر کے، نیت کی اصلاح کی وجہ سے نیت اچھی رہی تو نیکیوں کر کے کیا ہے چلے جائے گا جنت۔ ویسے ہی اگر کیا ہے جہنم بھی جانا بہت آسان ہے۔ کیا ہے، انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرے، گمراہ ہے یہ کی پیروی کرے، ضلالت کی پیروی کرے، جہنم چلے جائے گا۔ تو انسان کو اگر جنت میں جانا ہے تو کیا ہے، ہدا کی اتباع کرے، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو کیا ہے، ہوا کی اتباع کرے۔ یہی فرماتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ
کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھو، کمتر نہیں سمجھو کہ یہ نیکی کر کے کیا ہوگا، نہیں، یہی ہو سکتا ہے بہت کیا ہے بڑا نیکی ہو جائے، یہی تم کو جو ہے جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا نا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو بھلے ہی آدھا کھجور بھی جو ہے خرچ کر کے کیوں نہ، آدھا کھجور بھی اگر صدقہ کر سکتے ہو تو کیا ہے، صدقہ کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، کوشش کرنے کی، جہنم سے جنت میں جانے کی کوشش کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کی کیا ہے کوشش کرنے کے لیے یہ حدیث لائے ہیں۔ اور ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف فرما دیے کیا ہے، ایاکم والمحقرات الذنوب، کیا ہے تم لوگ جو ہے گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے بچو۔ جہاں نیکی کو کمتر اور چھوٹا سمجھنے سے منع کیے ہیں، حقیر سمجھنے سے منع کیے ہیں، ویسے گناہ کا بھی ہے۔ انسان چھوٹے سے چھوٹے نیکی سے کیا ہے جنت جا سکتا ہے، ویسے کیا ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی وجہ سے بھی جہنم جا سکتا ہے۔ تو جنت اور جہنم جانا بالکل آسان ہے۔ جنت جانا چاہتا ہے وہ خدا کی اتباع کرے، ہدایت کی اتباع نہ کرے، اور جو جہنم جانا چاہتا ہے وہ ہوا کی اتباع کرے، ضلالت کی اتباع کرے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی واللہ اعلم۔